وہ خیمے میں تھا جس میں دیا جل رہا تھا۔ اس نے خیمے سے ذرا چھپ کر باہر دیکھا، چاندنی رات تھی۔ اسے باہر 3-4 آدمی ادھر ادھر پھرتے دکھائی دیے۔ اسے لڑکی کی ہنسی سنائی دی، پھر اس نے لڑکی کو اپنی طرف آتے دیکھا۔ وہ پیچھے ہٹ کر اپنی جگہ بیٹھ گیا۔ لڑکی نے اس کے آگے کھانا رکھا جو وہ کھانے لگا۔ تم اب قاہرہ جا رہے ہو؟ لڑکی نے پوچھا۔ نہیں، اسحاق ترک نے جھوٹ بولا، سکندریہ جا رہا ہوں۔ سلطان ایوبی تو قاہرہ میں ہے، لڑکی نے مسکرا کر کہا۔ سکندریہ جا کر کیا کرو گے؟ میرا سلطان ایوبی سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ اسحاق نے حیرت سے کہا۔ ہمارا تو ہے، لڑکی نے کہا۔ وہ ہمارا سلطان ہے، ہم مسلمان ہیں، ہم اس کے حکم پر جانیں قربان کرنے کو تیار رہتے ہیں۔ لیکن مجھ سے تم نے یہ کیوں کہا کہ سلطان ایوبی قاہرہ میں ہے؟ اسحاق ترک نے پوچھا۔ سنو، لڑکی نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر پیار سے کہا، تمہیں گھوڑا چاہیے؟ تم سلطان کے پاس جا رہے ہو، ہم تمہاری مدد کریں گے، تمہیں گھوڑا دیں گے، تم بہت جلدی سلطان تک پہنچ جاؤ گے۔ تمہیں کیسے پتہ چلا؟ یہ مت پوچھو، لڑکی نے کہا۔ تم اپنا فرض ادا کر رہے ہو، ہمیں اپنا فرض ادا کرنے دو۔ ہم تمہیں گھوڑا دے کر سمجھیں گے کہ ہم نے اپنا فرض ادا کر دیا ہے۔ لڑکی کا انداز ایسا تھا کہ اسحاق ترک پسیج گیا۔ اس نے کہا، ہاں، مجھے بہت جلدی سلطان کے پاس پہنچنا ہے، کوئی بہت ضروری خبر ہے، مجھ سے ایسی باتیں نہ پوچھو۔ اسحاق نے جواب دیا، تمہیں ان کے ساتھ دلچسپی نہیں ہونی چاہیے، میں تمہارے لیے گھوڑے کا انتظام کرتی ہوں۔ لڑکی نے اٹھتے ہوئے کہا، آرام کر لو، رات ابھی شروع ہوئی ہے، آخری پہر روانہ ہونا۔ لڑکی خیمے سے نکل گئی۔ اسحاق ترک جسمانی حالت اس طرح کی لے کر وہاں پہنچا تھا کہ وہ فوراً سو گیا۔ کون کہتا تھا اسے وہیں پڑا رہنے دیتے؟ لڑکی نے خیمے سے باہر جا کر اپنے آدمیوں سے کہا، مجھے استاد مانتے ہو؟ یہ ایوبی کا جاسوس ہے، کہتا ہے مجھے ایک گھوڑا دے دو، سلطان کے پاس جلدی پہنچنا ہے۔ وہ جب بے ہوشی میں بڑبڑا رہا تھا تو میں نے کان لگا کر سنا تھا، وہ سلطان ایوبی کا نام لے رہا تھا اور کہہ رہا تھا، بڑی قیمتی خبر لا رہا ہوں۔ لڑکی نے اسحاق ترک کے ساتھ جو باتیں کیں اور جو اس سے کہلوائی تھیں سب کو سنا دی۔ یہ تاجروں کا قافلہ نہیں تھا، یہ سب صلیبی جاسوس اور تخریب کار تھے جو مصر میں کچھ عرصہ اپنی زمین دوز کارروائیاں کر کے واپس اپنے یا کسی اور مسلمان علاقے کو جا رہے تھے۔ ان کے ساتھ ان کے محافظ بھی تھے۔ ان 10-12 آدمیوں کے ساتھ 2 جوان لڑکیاں بھی تھیں۔ ان کا استعمال اور رول وہی تھا جو آپ اس سلسلے میں پہلے بھی سن چکے ہیں۔ یہ دونوں خوبصورت اور تربیت یافتہ تھیں۔ یہ گروہ تاجروں کے بھیس میں جا رہا تھا۔ ان کے پاس اونٹ بھی تھے اور گھوڑے بھی۔ سفر کے دوران یہاں پانی اور سایہ دیکھ کر رک گئے تھے۔ شام سے کچھ دیر پہلے انہوں نے دور سے اسحاق ترک کو آتے دیکھا۔ 2 صلیبی اور ایک لڑکی اس کی طرف چل پڑے۔ ان کا ارادہ یہ تھا کہ اس آدمی کو اپنے کیمپ سے دور رکھیں۔ وہ دیکھ رہے تھے یہ آدمی بہت بری حالت میں چلا آ رہا ہے اور یہ زیادہ دیر نہیں چل سکے گا۔ اسحاق ترک نے انہیں دیکھا تو اسے سراب اور وہمہ سمجھا، پھر وہ گر پڑا اور بے ہوش ہو گیا۔ یہ دونوں صلیبی اور لڑکی اس تک پہنچے۔ سب سے پہلے لڑکی نے کہا تھا کہ یہ کوئی عام قسم کا مسافر نہیں۔ دونوں آدمیوں نے رائے دی کہ یہ کوئی اناڑی مسافر ہے، ورنہ اس حال کو نہ پہنچتا۔ تاہم اسحاق کی شکل و صورت اور جسم سے شک ہوتا تھا کہ یہ کوئی معمولی آدمی نہیں۔ کچھ ازراہ مذاق اور کچھ شک کی بنا پر وہ اسے اپنے کیمپ میں اٹھا لے گئے اور ایک خیمے میں لٹا دیا۔ اس کے منہ میں پانی اور شہد ٹپکاتے رہے۔ اس دوران اسحاق ترک بڑبڑاتا رہا۔ اس پر غشی طاری تھی۔ غشی اور نیند میں ذہن لاشعور بیدار ہو جاتا ہے۔ جاسوسوں کو یہ خاص طور پر بتایا جاتا تھا کہ وہ دشمن کے علاقے میں بے ہوش ہونے سے بچیں۔ بے ہوشی میں انسان کی زبان سے بعض اوقات سینے کے راز نکل آتے ہیں۔
اسحاق کو صحرا نے بے بس اور بے ہوش کر دیا تھا، ورنہ اس میں حیران کن قوت برداشت اور قوت مدافعت تھی۔ اگر بے ہوشی میں اس کی زبان بند رہتی تو اس کا اصل روپ بے نقاب نہ ہوتا۔ اسحاق ہوش میں آیا تو اس قدر ذہین اور چلاک ہوتے ہوئے بھی ایک لڑکی کے جال میں آ گیا۔ یہ لڑکی کی استادی تھی، وہ بھی تربیت یافتہ تھی اور وہ حسین لڑکی تھی۔ اس کی زبان پر یقین کرتے ہوئے وہ اسے مسلمان سمجھ بیٹھا۔ لڑکی نے باہر جا کر اپنے ساتھیوں کو بتایا کہ اس کا شک صحیح نکلا ہے، یہ خوبرو شخص سلطان ایوبی کا جاسوس ہے۔ موٹا شکارہ اس گروہ کے سربراہ نے کہا، اب اس سے یہ معلوم کرنا ہے کہ وہ کیا راز اپنے ساتھ لے جا رہا ہے اور یہ راز کہاں سے لایا ہے۔ اگر اس نے یہ بتا دیا کہ وہ راز کہاں سے لایا ہے تو اس سے یہ بھی پوچھیں گے کہ وہاں اس کے ساتھی کون کون ہیں، ایک آدمی نے کہا۔ لیکن اس پر یہ ظاہر نہ ہونے پائے کہ ہم کون ہیں، سربراہ نے کہا، میں سلطان ایوبی کے جاسوسوں کو اچھی طرح جانتا ہوں، موت قبول کر لیتے ہیں، کوئی راز نہیں دیتے۔ خاصی استادی سے بات کرنی ہوگی، میں ان مسلمانوں کو زیادہ اچھی طرح جانتی ہوں۔ لڑکی نے معنی خیز مسکراہٹ سے کہا، راز تو راز، یہ اپنے خنجر سے اپنا دل نکال کر میرے قدموں میں رکھ دے گا۔